ہماری اقلیتی جماعتوں کے لیے برادری کے لیے کیا پاکستان کے قانون میں کوئی جامع قانون سازی کی گئی ہے خصوصاً خواتین کے لیے یا خواتین کے حقوق کے لیے؟ کسی نے اس پہ غور بھی نہیں کیا ہے، نہ کوئی لیجسلیٹر ہے اسمبلی میں جو اس بات پہ بات کرے۔ کیا ایک کرسچن عورت کے خلاف زیادہ تفریق کی جاتی ہے بنسبت ایک مسلمان عورت کے؟ اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ جس کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے وہ نیچ گھرانہ کہہ لیں، اس کے لیے مختلف ورڈز یوز کیے جاتے ہیں جو کہ میں بیان نہیں کرنا چاہوں گی۔ مذہب ایک طرف تو جبرن تبدیل کیا جا رہا ہے اور جہاں لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں وہاں پر بھی اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ السلام علیکم، لال و گوہر میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عورت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں کچھ معلومات بھی ملیں، کچھ شعور اور آگہی بیدار ہو اور ہم ان چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں جنہیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ اگر پاکستان کا پرچم دیکھیں تو وہ سبز ہلالی پرچم، اس کا 1/3 حصہ سفید ہے اور یہ سفیدی ہماری اس اقلیتی برادری کی نمائندگی کرتی ہے جس میں عیسائی بھی شامل ہیں، ہندو مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں، پارسی بھی شامل ہیں، سکھ مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں، جو ہماری اس قوم کا پاکستانی ہونے کا ایک حصہ ہیں۔ لیکن کیا وہ اس ملک میں ہماری قوم کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، رہ رہے ہیں؟ کیا انہیں وہ سکون، وہ خوشی حاصل ہے جو قوم کے ایک فرد کو ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ ہمیں ہر تہوار کرنے ملتے ہیں، ہمیں ہر آزادی ہے، کوئی ہمیں مشکل نہیں ہے۔ جہاں تک فورسڈ کنورشن کا تعلق ہے، اب جو یہ صورتحال ہے کہ لڑکیاں اتنے تواتر سے، پہلے بھی مسلم یہیں تھے، ہندو بھی یہاں تھے، لیکن اتنے واقعات پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا وہ مذہب سے متاثر ہو رہی ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اگر وہ اسلام سے ہی متاثر ہوئی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو لڑکی گھر سے نکلتی ہے اسٹیٹمنٹ اس کی ہوتی ہے کہ میں مذہب سے متاثر ہوں اور اس کے 2 گھنٹے بعد ہی وہ شادی کر لیتی ہے؟ کوئی ہمارے کو یعنی کہ پریشانی ہے، پاکستان میں بہت اچھا کوپریٹ یعنی کہ ہوتا ہے، ہم پاکستان میں رہنا چاہیں گے۔ دیکھیں جی، جہاں تک ہم ڈسکرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈسکرمنیشن تو ہر سطح پر ہے۔ لفظ ہندو پاکستان میں ایک نفرت کی علامت ہے، ایک اٹ سیلف ایک ڈسکرمنیشن ہے۔ اسی طریقے سے جو مسیحی ہیں یا کرسچنز ہیں ان کو بھی مختلف ناموں سے جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب معاشرے میں سرائیت کر جاتی ہیں تو اس کا ریئیکشن آپ کو ہر سطح پر ملتا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں بھی یہ بات کر لیں کہ کسی بھی ایک شخص کو کسی پہ فوقیت نہیں ہوگی، سب پاکستانی ہیں، تو یہاں کے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سب لوگوں کی باتیں ہم نے سنی، لیکن اس وقت وہ سب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود نہیں ہیں۔ اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ سونو کھنگرانی صاحب، جن کا پیشہ تو ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے، تھردیپ سے بھی آپ منسلک رہے اور آج کل سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے آپ سربراہ ہیں۔ آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں روبینہ غزل صاحبہ، جو کہ کلاس یعنی کہ سینٹر فار لیگل ایڈ اسسٹنس اینڈ سیٹلمنٹ کے لیگل ایڈ ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہیں اور کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس ایک مکمل صورت آ گئی ہے پاکستان کی۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ کنگرانی صاحب، آپ کا پیشہ انسانیت کی بہتری کی طرف ہے، وہاں پر ایکٹیویزم بھی شاید آ جاتا ہے۔ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمیں کوئی ایشوز